اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و دلیل چو مرکب شود الحملیات صرف آرا کیاس اقترانی خوانند و درب چہار شکل منعقد گردد و بیان ایمانا آست کہ چون در قضیہ حملیہ نسبت محمول با موضوع مجهول باشد احتیاط باشد بمتوسط کہ او را بہر یک عظیم موضوع و محمول قضیہ مطلوبہ نسبت باشد تاب واسطہ معرفت این ہر دو نسبت محمول با موضوع کے مطلوب است معلوم شود مثلا نسبت جا کے محمول است با کے موضوع است چون مجهول باشد آب متوسط شود پس این جا سے چیز است۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ ہمارا جو آج کا جو سبق ہے نا، اس کا عنوان ہے دلیل اور اس کے اقسام، یعنی آج کے سبق ہم نے پڑھنا ہے، دلیل پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھنا ہے دلیل کے اقسام پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب پہلے ہم دلیل کی ذرا یعنی وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ماقبل سے ربط بتانا چاہوں گا۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو منطق ہے اس کے جو مقصود ہیں وہ دو چیزیں، نمبر ایک معرف، نمبر دو حجت، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ماقبل میں تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ بھائی معرف جو ہے نا وہ کیا ہے، موقوف ہے کلیات خمسہ پر، جو میں نے آپ کو بتایا پانچ کلیات پر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے اس کی تعریفات وغیرہ پڑھی۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے منطق کے دوسرے مقصود یعنی دلیل کی بات کر رہے ہیں، حجت یا دلیل، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حجت اور دلیل جو ہے نا یہ موقوف علیہ یعنی یہ موقوف علیہ ہے اور قضا یا ان پر موقوف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ نے اس دلیل کو بیان کرنا چاہا، تو اس کے سب سے پہلے جو ہے ہم دلیل کی ذرا تعریف کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں۔ کہتے ہیں دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ جس طرح مثلا آپ دیکھیں کہ بھائی کہیں سے آپ کو دھواں نظر آیا، ٹھیک ہے جی، دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو دھوئیں کے علم سے آپ کو ایک دوسری چیز کا علم آ جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دھواں آپ نے دیکھا تو آپ کو خود بخود پتہ چل گیا کہ یہاں پر آگ جل رہی ہے، تو دھواں کیا بنا؟ دلیل بنا، ٹھیک ہے جی۔ دھواں کیا بنا؟ دلیل بنا، کس پر؟ آگ پر۔ تو آگ بنی ایک لحاظ سے مدلول۔ اب یہ جو مدلول ہم کرتے ہیں نا، مدلول وغیرہ جو ہے، مدلول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پر دلالت کی جائے، دلالت کیا ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ذوالفقار صاحب؟ جی حسن رضا بھائی، میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی حضرت السلام علیکم۔ جی حضرت سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، تو اس مدلول کے کے بارے میں بعد بتا رہے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ہم تو اب کیا ہوگا کہ بھئی جو دوسری چیز لازم ہے نا وہ دلیل کہلاتی ہے۔ اب دلیل کی تعریف کے بعد ہم دلیل کی اقسام سمجھتے ہیں کہ دلیل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیاس، نمبر 2 استقراء، نمبر 3 تمثیل۔ اب ان کے درمیان میں وجہ اثر یہ ہے کہ دلیل 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو دلیل کے اندر کلی سے جزئی پر استدلال ہوگا، یعنی کلی سے جزئی پر استدلال ہوگا، یا پھر اس کا عکس یعنی جزئی سے کلی پر استدلال ہوگا، یا پھر جزئی سے جزئی پر استدلال ہوگا۔ اگر تو کلی سے جزئی پر استدلال ہو تو اس کو دلیل کہتے ہیں، اور اگر اس کا عکس ہو یعنی جزئی سے کلی پر استدلال ہو تو اس کو استقراء کہتے ہیں، اس کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں، یہ دیکھو کہ بھئی اگر تو جزئی سے کلی پر استدلال کس طرح ہوتا ہے، جس طرح دیکھیں
ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی آپ جاندار ہیں دیکھ لیں، جب وہ کھاتے ہیں تو اپنا نیچلے والا جبڑا ہلاتے ہیں۔ تو جو نچلے والا جبڑا جب ہلاتے ہیں نا، تو ہم نے اونٹ کو دیکھا، انسان کو دیکھا، اور یوں ہم نے خچر وغیرہ گھوڑے وغیرہ کو دیکھا، یعنی چند جزیات کو ہم نے دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا چباتے وقت اپنا نیچلے والا جبڑا ہلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جتنے بھی حیوان ہیں نا یہ سارے اپنا جو کھاتے وقت جو ہے نا وہ نچلے والا جبڑا ہلاتے ہیں۔ تو ہم نے جزی کو دیکھ کر کلی پر استدلال لگا دیا، یعنی سارے حیوانات پر ہم نے کو لگایا، لیکن یہ مفید یقین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزی سے کلی پر استدلال ہو نا وہ مفید یقین نہیں ہوتا۔ کس طرح کہ جیسا دیکھیں کہ بھئی جو مگر مچھ جو ہے، یہ مگر مچھ جو ہے یہ کھاتے وقت اپنا نیچلے والا جبڑا نہیں ہلاتا بلکہ اوپر والا ہلاتا ہے۔ تو ہمارا وہ قاعدہ ٹوٹ گیا نا کہ ہم نے کہا تھا کہ جاندار جو ہے وہ کھاتے وقت نیچلے والا جبڑا جو ہے نا وہ ہلاتے ہیں، تو ہمارا وہ قاعدہ جو ہے وہ اب ٹوٹ گیا، اب ہمارا قاعدہ نہیں رہا۔ کیوں بھائی ٹوٹا ہمارا؟ یہ ہمارا قاعدہ اس لیے ٹوٹا کہ ہم نے جزی کو دیکھ کر کلی پر استدلال کیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جزی سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے استدلال کیا تھا، اس وجہ سے ہمارا یہ نہیں چلا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم کہاں پر چل رہے تھے کہ بھئی اگر کلی سے جزی پر استدلال جزی سے کلی پر استدلال ہو تو اس کو ہم استدلال کہتے ہیں، اور اگر جزی سے جزی پر استدلال ہو تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ مزید اس کی جو بحث ہے نا وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ بھئی جزی کیا، یہ تمثیل کیا ہوتا ہے، استقراء کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ دلیل کی 3 قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔ تو اب قیاس وجہ اثر بھی ہم نے ان کی پڑھ لی تھی۔ وجہ اثر کیا بنی؟ وجہ اثر یوں بنی کہ بھئی کلی سے جزی پر استدلال ہوگا یا اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی جزی سے کلی پر استدلال ہوگا یا جزی سے جزی پر استدلال ہوگا۔ اگر کلی سے جزی پر استدلال ہو تو اس کو دلیل کہتے ہیں، اور اگر اس کا عکس ہو یعنی جزی سے کلی پر استدلال ہو تو اس کو استقراء کہا جاتا ہے، اور اگر جزی سے جزی پر استدلال ہو تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے نا قیاس کی تعریف، قیاس کی تعریف یوں ہے کہ قیاس وہ قول ہے، قیاس وہ قول ہے کہ جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ جن کو تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرا قول لازم آ جاتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی اب کیا بنا تعریف؟ دوبارہ میں بول رہا ہوں کہ بھئی وہ ایسا قول ہے کہ جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ جن کو تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرا قول لازم آ جاتا ہے۔ تو ایسا قول جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو، جو بھی آدمی ان قضایا کو تسلیم کرے گا تو اس کو ایک اور قول کا تسلیم کرنا لازم آئے گا۔ یعنی آپ نے چند ایسے قضایا کو جو ان کو آپ نے تسلیم کیا نا، تو یعنی 2 قضایا کو آپ نے تسلیم کیا تو تیسرا قضیہ جو ہے نا وہ تو لازم آئے گا آئے گا۔ اگر آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو تیسرا نہیں آئے گا۔ اب جب آپ نے ان دونوں کو تسلیم کر لیا نا کہ بھائی یہ درست ہے، تو پھر بس بات ختم ہو گئی۔ اب آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ تیسرے کو تو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے دیکھو کہ ایک عام سی مثال جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی العالم متغیر، یہ ایک قضیہ ہے۔ ہم نے کہا جو عالم جو ہے نا جو متغیر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ دوسرا قضیہ کیا ہے کہ بھئی کل متغیر حادث، کہ جو متغیر ہے وہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 قضیوں کو ہم نے مان لیا کہ بھئی عالم متغیر ہے، اس کو مان لیا، اور اسی طریقے سے کل متغیر حادث، اس کو ہم نے مان لیا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان آپ متغیر کو نکال دیں۔ العالم متغیر سے متغیر کو نکال دیں، کل متغیر حادث سے کل متغیر کو نکال دیں، تو تیسرا قول لازم کیا جائے گا کہ العالم حادث۔ جی بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ذوالفقار صاحب یا حسن رضا بھائی؟ جی جی۔ تو اب یہ ہم دلیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔
क्यास के بارے پڑھ رہے ہیں. क्यास کس کو کہتے ہیں؟ क्यास کہتے ہیں کہ جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ ان کو تسلیم کر لینے کے بعد تیسرا قضیہ لازم آئے، اس کو قیاس کہتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھو العالم متغیر وکل متغیر حادث کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا. تو اب تیسرا جو قضیہ ہے نا، تیسرا قضیہ کیا ہے؟ تیسرا قضیہ ہے العالم حادث. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ کہ ہم تو عالم کو متغیر مان چکے ہیں، اور جو متغیر و حادث ہے اس کو مان چکے ہیں. تو جب ہم نے ان کو ہم نے مان چکے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ان کے درمیان میں جو متغیر ہے نا، ہم متغیر کو جب ہم ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ہو جائے گا العالم حادث. تو اب یہ تیسرا قضیہ ان دو قضیوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہو گیا، اس کو قیاس کہتے ہیں. اب قیاس آپ سمجھ گئے. قیاس یہ ہوتا ہے کہ بھئی دو قضیے ہوتے ہیں، دو قضیوں کو جب آپ تسلیم کریں گے تو تیسرا قضیہ آٹومیٹک آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر محال لازم آئے گا. یا تو پھر آپ تسلیم نہ کریں ان کو، آپ دلیل کے ساتھ ان کو رد کریں کہ بھئی یہ جو پہلا قضیہ ہے آپ کا یہ درست نہیں ہے، دوسرا قضیہ درست نہیں ہے، یا دونوں قضیے درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے ان کا رد کرنا ہے. جب آپ ان کا رد نہیں کر سکتے، مان رہے ہیں، تو تیسرا قضیہ تو آپ کو ہر حال میں پھر ماننا پڑے گا. اس کو کہا جاتا ہے قیاس. پھر آگے قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک قیاس اقترانی شرطی، دوسرا قیاس اقترانی حملی. وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے. آج صرف ہم تمہید کے طور پر پڑھ رہے ہیں. میں دوبارہ جو ہے نا یہ سبق بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان سن لیجئے. اب مزید یہ سبق آگے ہے، لیکن آپ کو ذرا تسلیم وہ آپ کو ذہن میں پکا کرنے کے لیے کہ بھئی دلیل کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل. ٹھیک ہے جی. دلیل کی تین قسمیں مطلب کیا ہے؟ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل اس کو کہتے ہیں کہ چند معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ مجہول تصوری حاصل ہو جائے، اس کو دلیل کہتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ بھائی؟ جی جی بالکل. ہاں. تو دلیل کی تعریف یہ بنی. تو اب ہم ویسے دلیل کی انہوں نے تعریف کیا کی تھی؟ دلیل کی تعریف کی تھی جس کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں دوسری چیز کا علم آ جائے. تو ظاہر بات ہے جب ہم نے العالم متغیر کو تسلیم کیا و کل متغیر حادث کو تسلیم کیا تو ہمیں تیسری چیز حاصل ہو گئی نا، تو اس کو کہتے ہیں دلیل. تو اب دوسری بات سنو کہ بھئی بات یہ ہوتی ہے، یہ جو قیاس ہوتا ہے نا، قیاس یا یہ دلیل جو ہے یہ تین قسموں میں جاری ہوتی ہے. نمبر ایک قیاس، استقراء، تمثیل. اب ہوتا یوں ہے کہ بھئی کلی سے جزئی پر استدلال ہوتا ہے. کلی سے جزئی پر استدلال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کلی کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ جزئی پر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کلی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جزئی پر لگایا جاتا ہے. یا پھر یوں ہوتا ہے کہ جزئی کا حکم کلی پر لگایا جاتا ہے. جزئی کا حکم کیا لگایا جاتا ہے؟ کلی پر لگایا جاتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ بھئی بالفرض دیکھو کہ بھئی جو انسان ہے یا جتنے حیوانات ہیں، کھاتے ہوئے یہ جو نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا، کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں. ہم نے انسان کو دیکھا وہ اس نے بھی نیچے والا جبڑا ہلایا. ہم نے جو ہے خرس کو دیکھا اس نے بھی نیچے والا جبڑا ہلایا. ہم نے جو ہے وہ حمار کو دیکھا اس نے بھی جو ہے وہ نیچے والا جبڑا ہلایا. تو ہم نے چند جزیات کا جب مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں. تو ہم نے جزئی کو دیکھ کر کلی پر ہم نے یہ استدلال کر لیا کہ بھئی جتنے بھی حیوانات ہیں جب وہ چباتے ہیں تو نچلے والا جبڑا ہلاتے ہیں. تو ہم نے کل پر لگا دیا. اور یہ مفید یقین نہیں ہوتا. جو جزئی کا حکم کلی پر لگایا جائے وہ مفید یقین نہیں ہوتا. کیوں مفید یقین نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دیکھو کہ جو مگر مچھ جو ہے یہ کھاتے ہوئے اپنا جبڑا جو ہے وہ اوپر والا ہلاتا ہے، نیچے والا نہیں ہلاتا. ٹھیک ہے جی. اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے، نیچے والا نہیں ہلاتا. تو ہمارا یہ قاعدہ ٹوٹ گیا نا کہ ہم نے جزئی کو دیکھ کر کلی پر حکم لگایا تھا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گیا. ہاں. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اگر تو کلی سے جزئی پر استدلال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. کلی سے جزئی پر استدلال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. اور اگر اس کا عکس ہو یعنی جزئی سے کلی پر استدلال ہو تو اس کو استقراء کہا جاتا ہے.
اور اگر جزی سے جزی پر استدلال ہو تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نا ان کی جو مزید جو وضاحت ہے وہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے. یہاں پر صرف آپ کو بات سمجھانا مقصد تھا، کیونکہ انہوں نے سب کو کٹ آف کر کے انہوں نے قیاس کو بھی کٹ آف کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یہ کہ استقراء کو بھی انہوں نے کٹ آف کر دیا، تمثیل کو بھی انہوں نے کٹ آف کر دیا. تو طلباء کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بنیادی ان کو باتیں سمجھائی جائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر قیاس کی دو قسمیں، قیاس اقترانی شرطی، قیاس اقترانی حملی. پھر قیاس اقترانی حملی کیا چیز ہے، پھر قیاس اقترانی شرطی کیا چیز ہے، پھر اس کی جو تعریفات ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ذرا آتے ہیں قیاس کی تعریف پر کہ بھائی قیاس کس کو کہتے ہیں. بھائی قیاس اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ چند قضایا ایسے قضایا کو آپ ایسے قضایا سے وہ مرکب ہو کہ ان کو آپ جب تسلیم کریں گے تو دوسرا قول جو ہے نا کیا لازم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا قول جو ہے نا کیا لازم آ جاتا ہے، یعنی دو کو آپ نے تسلیم کر لیا تو تیسرا لازم آ جائے گا. اس کی مثال ماننا پڑے گا. ہاں جیسے دیکھو بھائی، اب آپ نے یہ کہا نا العالم متغیر، کہ بھائی عالم متغیر ہے. جب آپ نے یہ مان لیا نا تو اب یہ ایک مان لیا، پھر آپ نے کہا کہ جو متغیر ہے وہ حادث ہے. آپ نے یہ دونوں مان لیے. جب آپ نے یہ دونوں مان لیے تو اب تیسرا جو قول ہے نا کون سا ہے؟ العالم حادث. یہ آپ ماننا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ عالم جو ہے نا یہ تغیر پذیر ہے. عالم کیا ہے؟ تغیر پذیر ہے. یعنی کائنات یہ تغیر پذیر ہے، اور جو چیز تغیر پذیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوتی ہے. جو پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوتی ہے. اس کا وجود سے پہلے عدم ہوتا ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. پہلے معدوم ہوتی ہے، پھر اس کو وجود ملتا ہے. تو لہذا جب عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز جو حادث ہوتی ہے تو نتیجہ آئے گا کہ عالم حادث ہے. تو یہ جو قول ہے نا یہ دیکھیں کہ قول ہے جو مرکب ہے انقضاء یا حذف. ٹھیک ہے نا. انقضاء یا کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ایک اور قول تسلیم کرنا لازم آئے گا. کون سا لازم آ گیا؟ کہ العالم حادث ہے. اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کو کہیں گے کہ بھائی یہ قضیے کا جو اثر تھا نا، وہ قضیے کا اثر کیا ہے کہ بھئی جب آپ نے العالم متغیر مانا، وکل متغیر حادث مانا، تو اب اس کا اثر کیا آ گیا؟ یعنی جو نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ نکلا؟ کہ عالم حادث ہے. العالم حادث. ٹھیک ہے جی. العالم حادث. اب مزید جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کی جو مکمل بحث ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے. یا کل مطلب یہ کہ ہفتے والے دن اتوار والے دن پڑھیں گے. تو آج آپ نے سبق کی طرف